كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. محترم صدر صاحب، ذمہ داران مدرسہ اور دیگر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے مدرسہ دارالہدیٰ کا سالانہ جلسہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس سے قبل کہ میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو تو کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں کشادگی عطا فرمائے گا. مجلس قائم کرنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن و احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم مجلس قائم کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں موجود یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مجلس میں شروع تا آخر بیٹھا رہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے اور آخر میں یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ شروع تا آخر ہمارے ساتھ جمع رہیں، اور آپ کے درمیان ہمارے مدرسہ کے طلبہ اپنے چھوٹے لوگوں کو حالاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تقریریں آپ کے سامنے کریں گے، تو آپ بغور سماعت فرمائیں، ان کی ہمت افزائی کریں. لہذا میں اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں شیخ محترم کی اجازت طلب کرتے ہوئے. سب سے پہلے میں فہیم الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من
المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ فیک. اس کے بعد برادرم جناب الطف احمد صاحب ان آیتوں کا مختصر ترجمہ بیان کرنے کے لیے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ حامیم سجدہ ہے. اس کے 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. تمہاری دنیائی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہاری جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. غفور الرحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کے طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. اور نیکی بدی برابر نہیں ہوتی، برائی بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اس سے سوا بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد استاد جناب سید عبداللہ صاحب استقبالیہ کلمات پیش کریں گے اور ساتھ ہی مدرسے کا مختصر تعارف بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام تعریف تمام بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا. حاضرین محترم بھائیوں، برادران اسلام، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں دارالہدایہ کی ٹیم کے جانب سے آپ سب کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارے خاص مہمان شیخ
محمد اشفاق محمدی آئی ہیں اس مجلس کو چار چاند لگانے کے لیے. انشاءاللہ ان کے علم سے بھی ضرور استفادہ لیں گے. اور میں خیر مقدم کرتا ہوں تمام دارالہدیٰ کے جو ممبرز ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، سیکریٹری ہیں، جو بھی والنٹیئرز ہیں، کارکن ہیں، ان کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پروگرام کو بہترین انداز میں اس کو منعقد کیا. ماشاءاللہ بہت محنت کے بعد اس پروگرام کو جو ہے آرگنائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بھائی اور بہنوں، دارالہدیٰ مین روڈ کے تعلق سے میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا. دارالہدیٰ مین روڈ 1992 میں اسٹیبلش ہوا اور ایسا مت سمجھیے کہ دارالہدیٰ کے پاس ایک بڑی عمارت تھی، بڑی مسجد تھی یا پھر بہت بڑا سینٹر تھا. ایک چھوٹے جو ہے معمولی گھر میں گراؤنڈ فلور میں یہ مدرسہ قائم ہوا. منہج سلف، منہج اہل حدیث کے بنیاد پر بچوں کو جو ہے تعلیم دی گئی. بچے بچیاں قرآن، تفسیر، پھر ہفتے واری بیانات، الحمدللہ دین کی تعلیم جو ہے ہر گھر میں پہنچی اللہ کے فضل سے. محلے میں ماؤنٹ روڈ کے خطے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے جتنے بھی جو ہے طلبا دارالہدیٰ میں علم حاصل کیے وہ باہر آئے. پھر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ رائے کے میں جو مدارس ہیں، جیسا کہ مرکز علوم ہے، پھر IRGC ہے، پھر مرکز السلام ہے، یہ سب جو ان کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، یہ سب یہی پڑھے تھے. سبحان اللہ. آپ نہیں جانتے ہوں گے مرحوم جاوید صاحب یہی پڑھے تھے. ضرور اللہ بیگ IRGC کے جو فاؤنڈر ممبر ہیں یہی پڑھے تھے. سب جو ہے مل کے آتے تھے کلاس کے لیے، سائیکل میں آتے تھے سب. الحمدللہ. تو آپ دارالہدیٰ کو ایک مدر انسٹیٹیوشن بول سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہیں سے جو ہے علم پھیلا اور یہیں سے جو ہے بڑے بڑے مولوی صاحب پیدا ہوئے اللہ کے فضل سے. اور یہیں سے جو ہے یہ جو ادارے ہیں رائے بیٹا ڈیلیگیٹ میں، یہیں سے جو ہے ان کی بنیاد پڑی اللہ کا فضل. تو دارالہدیٰ کو آپ معمولی مت سمجھیے. یہ مدرسہ جو ہے پرانا ہے اور سارے جتنے بھی سینٹرز ہیں اس کا ایک بیس، ایک مدر انسٹیٹیوشن آپ بول سکتے ہیں اس کو. اور اس کے علاوہ جو بہت اہمیت والی چیز جو دارالہدیٰ میں ہے وہ ہے مسلک، مطلب منہج السلف. سلفیت کی تعلیم کے حساب سے قرآن، حدیث اور جتنے بھی احکامات ہیں شریعت اس کی تعلیم. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر جو ہے بہت شرک خرافات ہیں. اس کو دور کرنا، اس کو جو ہے ہمارے امت سے اس کو بھگانا، یہی مقصد ہے. اور جتنے بھی علماء آئے، جتنے بھی ٹیچرز آئے، ہم نے اس کے حساب سے سلفیت کے حساب سے ان کو چنا اور جو ہے ان کی نشر و اشاعت کی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اور آج جو ہے یہ جو پروگرام ہے یہ جو ہے سالانہ جلسہ ہے. دس از اینول ڈے آف اور دارالہدیٰ مدرسہ. اس کو معمولی مت سمجھیے آپ. ابھی آپ دیکھیں گے بچے ان کے جو جواہرات مطلب ان کے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو بتائیں گے اسپیچ کے ذریعے سے، نعت کے ذریعے سے. یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی بہنوں. ہم جو ہے پرائمری ایجوکیشن کے بہت قائم ہیں. مطلب جو ہے فرسٹ ایجوکیشن، یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے دیوانے ہیں. دین کی تعلیم کو جو ہے ہمیں سیکنڈری رکھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، امت میں جو ہے فتنہ ہوتا ہے. اب دیکھیے ایسے ایسے مثالیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے ایسے جو ہے لوگ ہیں ڈبل ڈگریاں کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں صرف ایک مہینہ اس کے بعد طلاق ہو جاتا. میاں بیوی کو جو ہے کیسے جو ہے برتاؤ کرنا، اخلاق ان میں نہیں ہے. کیونکہ دین کی تعلیم میں کیا ہے؟ زیرو ہے. اصل میں بتائیں گے تو کیا ہے، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ زیرو کے برابر ہے. اگر یہ زیرو میں آپ 1 ایڈ کر دیں گے نا اس کو ویلیو ہو جائے گی. وہ 1 کیا ہے؟ دین کی تعلیم. اس کی جو ہے ہمیں گھر میں اہمیت دینا ہے.
ہمارے بچیوں کو دین کی تعلیم کی اہمیت دینا ہے، کیونکہ دین کیا دیتا ہے؟ ہمیں ایک مقصد دیتا ہے. اچھا ڈگریاں پڑھے، پی ایچ ڈی کیے، پھر کمپنی گئے، کمائے، گھر بن لیے، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ضروری ہے سمجھنا. اور یہ مقصد، زندگی کا مقصد کون دیتا ہے؟ دین ہمیں مقصد دیتا ہے. اور دنیا مزرعۃ یوم القیامہ، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کاشتکاری گارڈن، ایک جو ہے فارمنگ لینڈ ہے. اس میں جو ہے ہم محنت کریں گے تو پھل کہاں ملے گا؟ آخرت میں. تو دین جو ہے ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے، زندگی کا مقصد دیتا ہے، زندگی کا مقصد دیتا ہے. یہی دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم وجزاک اللہ خیرہ. محترم حضرات، اب آپ لوگوں کے درمیان مدرسہ طلبہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے. تو میں آپ افضل خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، مناجات سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا. ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا. ہو نور یقین صورت سے آیا، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر. دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر. چاہت ہی نہیں مجھے اس کے سوا، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگی، سجدوں میں کبھی جھکتی ہے جبھی. ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے غمگی، سجدوں میں کبھی جھکتی ہے جبھی. دامن ہے تیرے آگے ہی کھلا، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. آنسو ہے جہاں ان آنکھوں میں، اخلاص ہے سسکتی آہوں میں. آنسو ہے جہاں ان آنکھوں میں، اخلاص ہے سسکتی آہوں میں. ہے وقت سحر کر معاف خطا، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. آنسو ہے جہاں ان آنکھوں میں، اخلاص ہے سسکتی آہوں میں. آنسو ہے جہاں ان آنکھوں میں، اخلاص ہے سسکتی آہوں میں. ہے وقت سحر کر معاف خطا، سن میری دعا، سن میری صدا. اے مولا میرے، اے میرے الہ، سن میری دعا، سن میری صدا. ہے دل میں تمنا میری
میری صدا شہداء کی صفوں میں ہو اپنی جاں ہے دل میں تمنا میری صدا شہداء کی صفوں میں ہو اپنی جاں جنت سے مجھے بھی آئے ندا سن میری دعا سن میری صدا اے مولا میرے اے میرے الہ سن میری دعا سن میری صدا چھائے نہ مایوسی دل پہ کبھی ہوں گی قبول دعائیں سبھی چھائے نہ مایوسی دل پہ کبھی ہوں گی قبول دعائیں سبھی تو ہی تو ہے سب کا سمیع دعا سن میری دعا سن میری صدا اے مولا میرے اے میرے الہ سن میری دعا سن میری صدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے آئیں گے عمران حسین جن کا عنوان ہے خدمت خلق کا جامع تصور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. محترم صدر صاحب، اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے خدمت خلق کا جامع تصور. محترم سامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام میں عبادات، سماجی معاملات، حقوق و فرائض اور تعلیم معاشرت کے تقاضوں کا بھرپور سلسلہ اپنی تمام پابندیوں کے ساتھ موجود ہے. اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے. اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، اور انفرادی عبادات بھی ہیں اور اجتماعی عبادات بھی ہیں. اسلامی تعلیمات سے اسلامی مزاج اور نظام کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دین رہبانیت اور انفرادیت اور گوشانشانی کا دین نہیں بلکہ تو معاشرتی اصلاح، اس کی تعمیر و ترقی، خدمت خلق کا دین ہے. اسلام نے خدمت خلق کا جو جامع تصور پیش کیا، اس کی مثال دنیا کے دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملتی. موجودہ دور ترقی کے اعتبار سے اپنی بلندی کو چھو رہا ہے، مگر ابھی تک خدمت خلق کا جو جامع تصور سے ناآشنا ہے. اسلام نے خدمت خلق کا جو جامع تصور پیش کیا، اس کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور انا وکافی یتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا بھی صدقہ کہا ہے. اسلام انسانوں کی صرف روحانی مشکلات حل نہیں کرتا بلکہ انسانی سماجی اور معاشی اور معاشرتی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، بلکہ انسان کی سماجی، معاشی اور معاشرتی مشکلات کو دور کرنے کی بھی پرسعی کوشش کی. اسلام میں اللہ کی عبادت اور انسانوں کی خدمت کو یکساں جگہ دی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس آیت میں نیکی اور دینداری کا تصور پیش کیا گیا ہے. اس میں جہاں ایمانیت پر زور ہے وہیں عبادات کی تلقین بھی ہے، اور جہاں اخلاقی اصولوں کا تذکیہ ہے وہیں انسانوں کے دکھ درد میں شرکت کی اہمیت بتائی گئی ہے. اگر انسانوں کی خدمت نہ کی جائے تو اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ایسی گھاٹی ہے جس سے پار کیا غریزات الہی تک پہنچا نہیں جا سکتا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 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 اللہ قیامت کے دن
اپنے بندے سے جواب طلب فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کی مصیبتوں اور اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی روحانیت کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، خدمت خلق معاشرے کو امن سکون کا گہوارہ بننے، عداوت و نفرت ختم کرنے، دشمنوں کی ہمدردی اور کھیر کھائی کی اصول اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے ابتدا ہی سے اس کی طرف کم توجہ دی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی خدمت خلق کی اس عظیم سنت کو زندہ کیا جائے اور اس راہ سے مخلوق کو معبود حقیقی سے روشناس کرایا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں خدمت خلق جیسی عظیم عبادت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی زبان میں تقریر کرنے کے لیے آئیں گے سید ارشد اللہ، جن کا عنوان ہے پریئر ایٹ اٹس اپوائنٹڈ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ My honorable chief guest and my dear Islamic brothers and sisters, my topic is performing prayer at its appointed time. My dear Islamic brothers and sisters, our Prophet went out one day with some of his companions. While they were waiting for the prayer, he said in admiration of their good deed, "Ma yujlisukum hauna?" What keeps you here? They said, "O Messenger of Allah, we are waiting for the prayer." He said in admiration of their good deed, أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ? Do you know what your Lord the Almighty says? They said, Allah and His Messenger knows best. He said, فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِغْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَيْهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ. Indeed, your Lord, the Almighty says, whoever performs a prayer at his appointed time, guards it, and does not neglect it deliberately, within is covenant with me, and I will admit him into paradise. My dear Islamic brothers and sisters, what do you know about the prayer times? Our Lord has specified them when He sent Jibreel, peace upon him, to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he prayed with him at the Kaaba twice, at the beginning and at the end of his appointed time. And then he said, Ya Muhammad, hadha waqtul anbiya'i min qabli wal waqtu fima bayna hadayn. O Muhammad, this is the time of the prophets before you. The time is between those two. Allah Almighty commanded to preserve those times by saying, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Indeed, the prayer has been decreed upon the believers, the decree of specified time. That is, each prayer has a specific appointed time. It is not permissible to perform it earlier or delay it except in cases of combining prayers for ease or due to an excuse, such as sleeping or forgetting it. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. There is no negligence in sleep. The negligence is only in wakefulness. So if one of you forgets a prayer or sleep through its times, then let him pray when he remembers. And Allah made adherence with one of the dearest deeds to him. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was asked, which deed is most beloved to Allah? He said, as-salatu ala waqtiha, performing the prayer at its appointed time. Whenever the time of the prayer approached, he would direct his attention to it, dedicating himself to establishing it, and nothing would distract him from it. He acted upon the saying of Allah, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
established the prayer at the decline of the sun until the darkness of the night. Indeed, the Quran of Fajr. Indeed, the recitation of Fajr is ever witnessed. So the first prayer at the beginning of the day is the Fajr prayer, witnessed by the angels who alternates it, and it is performed by the successful believers. Their soul yearn to meet their Lord and to communicate with their Creator, starting their day with it, recalling the saying of their caller to the prayer. As-salatu khairun minan nawm. Prayer is better than sleep. So congratulations to the one who presents the Fajr prayer. Bin Nuri Chami Yawm al-Qiyamah. He will have a complete light on the day of resurrection. And how fortunate he is to be. Fi zimmatillah, under the protection of Allah. Being safeguarded throughout his day, blessed in his mornings, becoming from those described as Nashitan tayyiban nafsi wa ila asbaha khabisan nafsi kaslan. Energetic and joyful in spirit, otherwise becoming morally corrupt like a lazy person. Then the believers started to perform Zohar, Asr and Maghrib prayer when hearing the call of the Muazzin as a means of remembering Allah and the notification of the prayer time. He does not delay it from his time but hastens to it, pondering its meanings, delights in its performance, between standing, bowing, prostrating and showing his submission to his Lord and renewing his connection with his Lord and for fulfilling the responsibilities of his life. Then he concludes his day with the Isha prayer, expressing gratitude to the Lord of the heavens and the earth for asking for his favor and mercy, for as-salatul maktubatu ila as-salati lati ba'daha kafaratul lima bainahuma. The obligatory prayer to the obligatory prayer is an expiation for what is between them. Finally, I pray to Allah, may Allah grant us to perform each prayer at His appointed time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तमिल ज़बान में तकरीर करने के लिए आएंगे हुदैफा, जिनका उन्वान है ओरोमई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு பொறுமை. அன்பிற்குரியவர்களே, பொறுமை என்பது இறைவனின் குணம். இறைவனிடமிருந்து வரும் ஒரு அருள் குணம். இதற்கு எதிர்மறையான குணங்கள் வரும்போது அவசரம், ஆத்திரம், உணர்ச்சி வசப்படுதல், கோபம் போன்றவைகளை சொல்லலாம். எங்கும் எதிலும் எப்போதும் பொறுமை அவசியம். குறிப்பாக இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு பொறுமை மிகவும் அவசியம். இதனால் தான் இறைவன் தன்னிடம் உதவி கோரும்போது முதலில் பொறுமை கொண்டும் பிறகு கொள்கையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் என்று வற்புறுத்துகிறான். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு இஸ்தஈனு பிஸ்ஸப்ரி வஸ்ஸலாஹ், இன்னல்லாஹ மஅஸ் ஸாபிரீன். இறை நம்பிக்கையாளர்களே, பொறுமை மற்றும் கொள்கையின் மூலம் என்னிடம் உதவி தேடுங்கள். இறைவன் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கிறான். பொறுமை ஒரு அருட்கொடை. யார் இந்த பொறுமையை மேற்கொள்ள முயல்கிறாரோ அவரை இறைவன் பொறுமையாளரால் ஆக்குவான். மேலும் பொறுமையை விடச் சிறந்த விசாலமான அருட்கொடை எவருக்கும் கொடுக்கப்படுவதில்லை என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். மன் யதஸப்பரு ஸப்பருல்லாஹ் வமா ஊதிய அஹத் அஃதால் கைரன் வஸா மினஸ் ஸப்ர். ஒரு இறை நம்பிக்கையாளரின் நிலையானது இளம் பயிர் போன்றதாகும். காற்றடிக்கும் திசையில் அதன் இலை சாயும். காற்று நின்றுவிட்டால் அது நேராக நிற்கும். இவ்வாறு தான் இறை நம்பிக்கையாளரும் சோதனைகளின் போது அழைக்க வைக்கப்படுகிறார். எனினும் அவர் பொறுமை காப்பார் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். பொறுமை என்பது துன்பம் துயரம் நடக்கும் சமயத்தில் முதலில் கடைபிடிப்பதாகும். பொறுமையை இழந்து அழுது புலம்பி ஆடி அடங்கி ஓடி ஒடுங்கி பம்பு குறைந்த பிறகு மூச்சு விட சக்தி இல்லாத போது இப்போது நான் பொறுமை காக்கிறேன் என்று கூறுவது போன்றுதான் பொறுமையாகும். பொறுமை என்பது துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கைக்கொள்ளும்
கொள்ளுமாறு திருக்குர்ஆனில் இருப்பதற்கும் அதிகமான இடங்களில் இறைவன் கட்டளை பிறப்பித்துள்ளான். வஅன் தஸ்பிரு கைருல் லக்கும், நீங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்வது உங்களுக்கு சிறந்ததாகும். நபி அவர்கள் தனது வாழ்க்கையில் பலவிதமான சோதனைகளையும் துயரங்களையும் சந்தித்த போதெல்லாம் அழகிய முறையில் பொறுமையை தாமும் கடைபிடித்து தமது தோழர்களையும் கடைபிடிக்க செய்தார்கள். ஒரு முறை இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் என்னிடம், சொர்க்கவாசிகளில் ஒரு பெண்ணை நான் உங்களுக்கு காட்டட்டுமா என்று கேட்டார். நான் சரி காட்டுங்கள் என்று சொன்னேன். அவர்கள், இதோ இந்த கருப்பு நிற பெண்மணி தான் இவர் ஒரு தடவை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வந்து, நான் வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்படுகிறேன், அப்போது உடலில் இருந்து ஆடைகளின் உடை திறந்து கொள்கிறது, ஆகவே எனக்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள் என்று சொன்னார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீ நினைத்தால் பொறுமையாக இருக்கலாம், இதற்கு பதிலாக உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும், நீ விரும்பினால் உனக்கு குணமளிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் நான் வேண்டுகிறேன் என்று சொன்னார்கள். பெண்மணி, நான் பொறுமையாகவே இருந்து விடுகிறேன், ஆயினும் வலிப்பு வரும்போது ஆடையினுடைய உடை திறந்து கொள்கிறது, அப்படி திருகாமல் இருக்க அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்கள் என்று சொன்னார். அவ்வாறே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்றார்கள். இன்று போன்ற மரணம் மற்றும் நோய்களின் மூலம் சோதனைகள் வரும்போது நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோய்க்கு பகரமான உடல் அல்லது வேறு விதமான நன்மைகளை வழங்குவான் என்ற நம்பிக்கையுடன் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். நம்மை யாராவது அடித்தால் அல்லது திட்டினால் பொறுத்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹ் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து சோதிக்கும் போது இதை நாம் பொறுத்துக் கொள்ளாமல் தன்னை தானே மாற்றிக் கொள்கிறோம். இவ்வாறு செய்வதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கண்டித்துள்ளார்கள். ஹசன் அல் பஸ்ரி அவர்கள் கூறியதாவது, உங்களுக்கு முன்னிருந்த பனு இஸ்ராயில் மக்களிடையே ஒருவர் இருந்தார். அவர் உடலில் ஒரு கொப்பளம் கிளம்பியது. அது அவரை தொல்லைப்படுத்திய போது பொறுமை இழந்த அவர் தனது அம்முக்கூட்டிலிருந்து ஒரு அம்பை ஊன்றி கொப்பளத்தில் பாய்ச்சார். கொப்பளம் உடைந்து ரத்தம் நிற்காமல் கொட்டிக்கொண்டிருந்தது. இறுதியில் அவர் எழுந்து போனார். உங்கள் இறைவன் என் அடியான் அவசரப்பட்டு தன்னை அழைத்துக் கொண்டதால் அவன் மீது நான் சொர்க்கத்தை தடை செய்து விட்டேன் என்று கூறினான். கடைசியாக அல்லாஹ்விடம் நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன், இஸ்லாம் கூறும் நிறைவான பொறுமை வாழ்க்கை நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக. ஆமீன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. इसके बाद नज़म खाने के लिए फहीमुद्दीन आएंगे. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए. अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को, कुरान पढ़ाना भूल गए. एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए. एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा, अहकाम शरीयत भूल गए. हम खैर में कहला के भी इस्लाम की अज़मत भूल गए. हम खैर में कहला के भी इस्लाम की अज़मत भूल गए. असरार हिकम हम क्या समझें, कुरान की तिलावत भूल गए. असरार हिकम हम क्या समझें, कुरान की तिलावत भूल गए. हर घर में है फैशन का सौदा, हर राह सिनेमा का चर्चा. हर घर में है फैशन का सौदा, हर राह सिनेमा का चर्चा. है फिल्मी गाने हिर्द ज़बां, कुरान की तिलावत भूल गए. है फिल्मी गाने हिर्द ज़बां,
کی تلاوت بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، سائنس کا شوق بڑا جتنا ہم دین سے اتنے دور ہوئے، سائنس کا شوق بڑا جتنا ہم دین سے اتنے دور ہوئے، پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم، پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم، قرآن کی عظمت بھول گئے، پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم، قرآن کی عظمت بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، باطل کا دیپ جماسی کا شیطان نے دیا مل کر دھوکا، باطل کا دیپ جماسی کا شیطان نے دیا مل کر دھوکا، ہم لال جواہر کے پیچھے ایمان کی عظمت بھول گئے، ہم لال جواہر کے پیچھے ایمان کی عظمت بھول گئے، اخلاص شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ زبان میں تقریر کرنے کے لیے آئیں گے توفیق شریف، جن کا عنوان ہے امانت و دیانت کی عظمت و فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما۔ محترم صدر صاحب، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے امانت اور دیانت کی عظمت و فضیلت۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے امانت اور دیانت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس کا حکم فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یقیناً اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ عظمت و اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور امانت میں خیانت کرنے سے ڈرایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہ کرو اور نہ ہی جانتے پوچھتے اپنی امانتوں اندر خیانت کرنا۔ جو بندہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے اور امانت داری کرتا ہے تو وہ دین دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بندوں کی ہی تعریف کی ہے، ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے وعدہ کیا ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو اپنے دوسروں کا حق دباتا ہے اور امانت و دیانت پر قائم نہیں رہتا ہے، ایسا شخص دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی وہ امانت ادا کرو جس پر تم نے خیانت کی تھی۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب میں اسے کس طرح اس کو ادا کروں، اب تو دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس سے اس کی امانت کی شکل و صورت جہنم میں دکھائی جائے گی اور وہ اس دن والی کیفیت میں ہے جس دن امانت سپرد کی گئی تھی، تو وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا، پھر اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے گا یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا، پھر اسے اپنے کندھوں پر لا دے گا اور جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ وہ یہ
خفیہ میں انتہائی حساس اور خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کے لیے بھی یوں دعا کیا کرتے تھے: اعوذ بک من الخیانۃ فانها رجسۃ البطانہ. یا اللہ وہ خیانت سے کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بہت بری عادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور امانت کے درمیان مضبوط تعلق بیان فرمایا ہے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امانت داری کے بارے میں ہم سے خطاب فرماتے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے: لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین کامل نہیں جس کو اپنے معاہدے کا پس و لحاظ نہیں. بعد خلافی اور بدعہدی مؤمن کی شان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان الامانۃ نزلت فی جذب قلوب الرجال. امانت داری مردوں کی دلوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے، یعنی یہ ان کی فطرت کا اثر اور ان کی مردانگی کا حصہ ہے، اور یہ کامل شرافت اور پاکیزہ اخلاق کا تقاضا ہے. چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا: جس شخص نے امانت ادا کی اور لوگوں کی عزت پامال کرنے سے اپنے کو بچایا رکھا تو وہ بندہ واقعی مرد ہے. محترم سامعین، عبادت بھی امانت ہے. مؤمن بندے پر لازم ہے ان کی پابندی کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، وزن بھی امانت ہے، ناپتن بھی امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت لوگوں کے اموال اور ان کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی امانت کی پاسداری کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. My honorable chief guest, respected teachers, and my dear Islamic brothers and sisters. Today my topic is about Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the gifted mercy. My Islamic brothers and sisters, this is the day of the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is coming upon us. It fragrant breezes from his love for him and serve as a reminder of his elevated characters, morals and virtuous building. Within us eagerness we learn about his life. So, when we reflect, we find he was born an orphan, in that he has no father. Then his mother Amina bint Wahab passed away. Then his grandfather Abdul Muttalib who looked after him. After that also passed away. So, he was eventually raised by his uncle Abu Talib. He came to know among his people as having the best of attributes, being most beautiful of characters. And he was praised with lost many verses with the most eloquent of expression and greatest of qualities. He was described as a great mercy unto the world in the verse وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the world. Elsewhere he was described as a great favor upon the believers, as Allah says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Certainly did Allah confer great favor upon the believers, and when he sent among them a messenger from themselves. Allah has expanded his chest for goodness and raised his remembrance in the earth and the heavens. As Allah says, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Did we have not expand for you, O Muhammad, your chest, and we remove from you your burden? And Allah Almighty guided him with highest, most perfect and related moral. As Allah says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. And indeed you are a great moral character. Likewise Allah praised him with firmness upon affair of devotion, sincerity in his speech, as Allah says, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Your companion Muhammad has not strayed, nor has he erred, nor does he speak in his own inclination.
The Prophet ﷺ was also praised for forgiving and overlooking much. This is only because of his mercy for the Prophet ﷺ. They certainly come to from Allah by messenger from themselves. Grievous to him is what to suffer. He is concerned and compassion of them. The incompassion of mercy includes all of creation. It includes the birds, animal and all creatures. Hence, its message was mercy. Its message was mercy, its essence was mercy, and its ultimate goal was also mercy. The Prophet ﷺ said, "Innama ana rahmatun muhtada." Indeed, I am a gifted mercy. My Islamic brothers and sisters, indeed, Allah sent our Prophet as a mercy to the world and guide them to a believers to a straight path. As Allah says, لقد من الله على المؤمن لقد جاءكم من الله نور وكتاب منير يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. There has come to you from Allah a light and a clear book by which Allah guides those who push His pleasure for the way of peace and guide them to a straight path. The Prophet ﷺ was guide and leader, as Allah says, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, and one who invites to Allah by His permission, an illuminating lamp. He was a strong example for anyone whose hope in Allah and the last day, Allah who remembers Allah often. So Allah had made them the following of Him ﷺ, a means to attaining unto His love and means to attaining unto His forgiveness. The Prophet ﷺ was Allah said, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Say, Muhammad, if you should love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is forgiving and merciful. We should also come to love what the Prophet ﷺ detests, what he detested, such as false speech, lies and injustice. We should also inculcate in them and ourselves. Descending much salawat upon the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ said, "Man salla alayya salatan sallallahu alayha biha ashrar." Whoever sends salawat upon me once will be blessed by Allah 10 times. Finally, I pray to Allah, may Allah grant us to learn and live the beloved Prophet ﷺ and learn the Siratul Nabi ﷺ. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد طلحہ، جن کا عنوان ہے حسد اور اس کا علاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم صدر صاحب، اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حسد اور اس کا علاج. محترم سامعین، انسان کا نفس ہمیشہ اپنی دیکھ بھال اور اس میں پیدا ہو جانے والی بیماریوں کی اصلاح کا محتاج رہتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خامیوں سے دور کرے اور اسے ہر آلودگی سے پاک کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا. محترم سامعین، نفس کو لاحق ہونے والے امراض میں سب سے خطرناک بیماری حسد ہے، جو اس تمنا کا نام ہے کہ کسی دوسرے کے پاس موجود نعمت زائل ہو جائے، اور یہ غبطہ سے مختلف کیفیت ہے، کیونکہ غبطہ میں انسان اپنے لیے اسی نعمت کی خواہش تو کرتا ہے جو دوسرے کے پاس ہے، مگر وہ یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ وہ نعمت دوسروں سے چھین جائے. لہذا حسد
حسد سراسر شر ہے، سراپا نقصان ہے اور خطرہ ہی خطرہ ہے. یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کو حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے، محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، چاہنے والوں کے درمیان بغض کو جنم دیتا ہے، حتیٰ کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ حسد نے اپنی والد کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کو تسلیم نہ ہونے دیا اور انہیں اپنے بھائی کے قتل پر اکسایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، یوسف کو مار ڈالو یا کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ والد کی توجہ تم پر رہے اور اس کو بات نہیں ہو جانا. محترم سامعین، حسد کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسا نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے اور فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، اور مزید فرمایا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ حسد نہ کرے. اسی طرح اسلاف نے بھی ہمیشہ حسد سے بچنے کی تاکید کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی نہ کرو. ان سے پوچھا گیا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ لوگ یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. اللہ کے بندو، پر اس کی نعمتوں کی دشمن وہی لوگ ہیں جو تمنا لیے بیٹھے ہیں پر اس کی مخلوقات سے نعمتیں چھین جائے. لہذا جیسا کہ فرمایا حشیحۃ علی الخیر، مال کی لالچی ہے، وہ ہر احسان کو فراموش کر دیتا ہے، ہر اچھائی کو داغدار کر دیتا ہے. ان کے حسد سے بھرے دل دوسروں کی کامیابیوں پر بے چین ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کی کامیابیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اپنے حسد کے سبب معاشرے کو اس کے مخلص اور دیانتدار افراد سے فائدے اٹھانے سے محروم رہتے ہیں. لہذا حسد کو معمولی نہ سمجھے، نہ جانے کتنی ہی نعمتیں اس کی وجہ سے چھین گئی، کتنے ہی مفادات لا حاصل ہو گئے اور کتنے ہی خاندان بکھر گئے. یہ سب ان لوگوں کا حسد کا نتیجہ ہے. محترم سامعین، حسد کا علاج یہ ہے انسان اللہ کے فیصلے پر تقدیر رکھے اور رزق کی تقسیم میں اس کو انصاف کو تسلیم کرے. اسی طرح اگر آپ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھیں تو اس کے لیے مزید خیر و برکت کی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبرکہ، جب تم اپنے بھائی میں کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور حسد جیسی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگریزی زبان میں تقریر کرنے کے لیے آئیں گے فرحان حسین، جن کا عنوان ہے امپورٹنٹ آف دا ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Our honorable chief guest, respected teachers and my Islamic brothers and sisters who are present here,
on today's topic, on this special occasion, I would like to give a speech about importance of time. My Islamic brothers and sisters, we have made so much development in technological advancement and resources, but still we have insufficiency of time. Time is one of the most valuable resources in our life. The hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the feet of son of Adam shall not move to his Lord until he asked about 5 things. One of them is, how did you spend your time in this materialistic world? This hadith states that time is one of the most precious and one of the most valuable resource in our life. In Islam, time is the greatest blessings for the believers, and we should utilize it by giving dawah to believers and to guide to straight path to others. Allah has said that we should give dawah to others and we should bring peace to others by being kind to them. Once Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu said that قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. We find the best of our life through patience. My dear brothers and sisters, patience is something that we need to utilize in our life and we should practice it. My dear brothers and sisters, we should be responsible for what we do in this dunya. If we do not utilize our time, it may testify us in day of judgment. As humans, we should be responsible for what we do in this dunya, or else we will regret it. As on day of resurrection, the man who didn't spend his time well on this world, he will say, Ya laytani qaddamat li hayati. Oh, how I wish I had sent something in ahead of my life. My dear brothers and sisters, this will not be yours. So be sure that you spend your time in productive things by doing salat, zakat, dhikr, and things that helps you to do peace to you as well as to others. So I seek Allah to guide us towards straight path. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसके बाद उर्दू ज़बान में तकरीर करने के लिए आएंगे अफजल खान, जिनका उन्वान है तज़किया-ए-नफ्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। मुहतरम सदर साहब, असातिज़ाए किराम, मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है तज़किया-ए-नफ्स। मुहतरम सामीईन, आदमी उस वक्त नेकी और भलाई पर कायम रहता है जब तक उसका नफ्स उसको नेकी और भलाई पर उभारता रहता है और उसके लिए एक वाइज का किरदार अदा करता रहता है, और आदमी को अपना मुहासबा का जज्बा मौजूद रहता है। वरना नफ्स तो अमूमन इंसान को बदी पर उभारता रहता है और बुराई का हुक्म देता रहता है, जिस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत हो जाए। इल्ला मा रहिम रब्बी, ये कि मेरा रब रहम फरमा ले, तो उस सूरत में नफ्स का कोई दाव नहीं चलता। बिलाशुबा नफ्स के मुहासबे से इंसान को रूहानी तरक्की हासिल होती है और उसे काबू में रखने से बंदे के अंदर तक़वा पैदा होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये गौर कर ले कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे बाखबर है। यकीनन अक़लमंद है वो बंदा जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और उसकी निगरानी करता रहे और आने वाली आखिरत की जिंदगी के लिए जो कुछ जमा किया है उस पर गौर करता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. عن قریب روز قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس حال میں کلام فرمائے گا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر جب بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی اعمال دکھائی دیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. پھر جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اسے وہی اعمال دکھائی دیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. بس جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے کما حقہ محنت کرنا چاہتا ہے تو اسے برابر اپنا نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور مسلسل ایسے کاموں میں رہنا چاہیے جس میں دونوں جہاں کی ترقی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب. نیکی وہ ہے جس پر آدمی کا نفس مطمئن ہو اور اس کے دل پر سکون ہو اور بدی وہ ہے جس پر آدمی کا نفس مطمئن نہ ہو اور اس کے دل پر سکون نہ ہو. بس جو بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اس کی نگرانی کرتا رہے یقیناً ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی اجر عظیم سے نوازتا ہے اور اسے اطاعت و عبادت میں ثابت قدم رکھتا ہے. محترم سامعین، ہمارے زندگی کے ماہوں سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہمارے اقوال و افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ کر دیے جا رہے ہیں. چنانچہ قرآن کا فرمان ہے عند ربی فی کتاب، لوگوں کے اقوال و افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں محفوظ کر دیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روز قیامت میں اس کی کیفیت دیکھ کر انسان پکار اٹھے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو. بس ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھلائی کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جو نیک عمل اپنے لیے بھیج دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر پالو گے. اور اسی طرح ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اہتمام کریں اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ کریں اور لوگوں سے معافی مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه. جس شخص کی جانب سے کسی چیز کو یا کسی انسان کو کسی طرح کا ظلم ہوا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ معاف کرا لے. محترم سامعین، مؤمن بندے کو اپنا نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کے رب کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے. بس وہ اپنے رب کا تقوی پیدا کرے، اس کی اطاعت و عبادت کرے اور اس سے ڈرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو بندہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے.
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو غرض شہبت نے دیے دنیا کو بڑھانا بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر ہنسی رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. وہ ذکر ہنسی رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ذرا چائے ذرا بھائی چائے نہیں پہنچی شاید سوتے ہی لوگ ذرا سو رکھی شاید چائے پہنچا رہا. جی میں آپ کے سامنے آیا ہوں ایک چند یہ سمر اسلامک کورس کے بارے میں بولنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. بس میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے 4 سے 6:30 تک مدرسے میں بھیجتے ہیں. تو 4 سے 4:30 تک بچے کیا سیکھتے ہیں مدرسے میں اور کیا کرتے ہیں.
वैसे भी तो इतना देर तक आप लोग देख रहेंगे बच्चों की जो है नज़म, स्पीचेस, क्या ये सब मामूली बात नहीं है। उम्र में जो है ये सब तैयारी करना को तो अल्लाह ताला ये बच्चा को जो है चुनता सो ये नज़म में। और पूरे देखेगा तो खिदमत खल्क और नमाज की और सब्र की, ये अमानत और दियानत, ये सब जो है बहुत ज़रूरी नुस्खे है जो बच्चे जो है याद किए हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से क्या गुजारिश कर रहा हूँ तो आप ये बच्चे जो भी यहाँ जो नज़म, स्पीच जो भी बोल रही है, आप लोग कोशिश कर को उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उस्ताद जो है यहाँ जो है मदरसे में सिखा देते हैं, लेकिन उसे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना को तो वो जो है पेरेंट्स की कोशिश ही। क्योंकि हमारे पास बच्चे सिर्फ 3 या 4 आवर के लिए आते, लेकिन पेरेंट्स अपने पास जो है 20 घंटा टाइम आपके पास ही। बच्चों को पहले नमाज की तरफ ये कीजिए। देखिए नमाज ही से बच्चा मुकम्मल हो नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। नमाज के बगैर कम से कम बच्चा जो है 5 मिनट कुरान में, देखो अब मोबाइल, आज का मोबाइल का मसला क्या है मालूम, मोबाइल रख लेगा तो ऐसा ढकलते दिखे, खाली ऐसा ढकलते से किलोमीटर के, अब हमें गाड़ी चलाते ना वैसे फिंगरिंग का रखेगा तो एक बच्चे का हिसाब देता कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक एक ट्रैवल कर सका हिसाब बना, खाली उंगली इसकी ट्रैवल करती सो, ऐसा ढकलती सो। मैं क्या बोलते समझिए, खाली ढकलना ही ये बोलते सो। तो अपने बच्चों को उठाइए, सिर्फ 5 मिनट क्या क्या एक 10 आयत पढ़ सकते क्या, तो इस पर उभारिए। अब मेरा असल मौजू की तरफ आता हूँ मैं। आपके जो भी बच्चे भेज रहे हैं आप मदरसे में, ये 15 से 17 दिन तक जो है 3 सेशंस में 3 टॉपिक पे 17 दिन तक क्लासेस अटेंड किए हैं। पहली क्लास जो है फजलतुल शेख उमर उमरी हफिजुल्लाह जो है अकीदे पे उठाए थे। अकीदे के 3 बुनियादी उसूल, मार के इस्लाम, ईमान के अरकान, इस्लाम के अरकान, इस पे जो है फजलतुल शेख उमर उमरी हफिजुल्लाह जो है क्लास उठाए। उसके बाद हमारे उस्ताद आसिम जो है अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी ऊपर कितना पढ़े तो भी अकीदा और सीरत, ये दो चीज़ जो है कि ताबी पढ़ो, कौन सी उम्र को भी पहुँचो पढ़े तो कमिच, कि तो अल्लाह की रसूल की सीरत हमें चलते ही दिखे, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी रोल मॉडल, उसके वास्ते कितना पढ़े थी कमिच। और अकीदा, इंसान का अकीदा बराबर हो जाएगा तो उसकी आखिरत तक को गारंटी, अकीदा बराबर होना छोटी छोटी चीज़ में अकीदा। तो सीरत, उसके बाद जो है हीरोस ऑफ इस्लाम। अब हीरोस ऑफ इस्लाम का तो ये नहीं समझ जाना कि ये इसके हीरो का सब नहीं, ये ऐसे हीरोस ऑफ इस्लाम जो है इस्लाम को जो है क्या बोलते सर, एक रोल मॉडल उन लोगों भी उस्मानी सल्तनत बोलते हैं, ऑटोमन एम्पायर। हिस्ट्री पढ़ने वालों को जरूर मालूम होगा, क्योंकि मेरा जो है बहुत हिस्ट्री से गहरा ताल्लुक रहने से हीरोस ऑफ इस्लाम। हमारे मुसलमानों के परेशानी क्या कहते हैं, हमारी हिस्ट्री हमें नहीं जानते। कितने दिन हाथ उठा सकते अपने परदादा का नाम मालूम करो, ये भी हिस्ट्री। मेरा नाम, मेरे बाबा का नाम मालूम, मेरे दादा का नाम मालूम, दादा के बाबा का नाम मालूम नहीं, क्योंकि तो वो भी हिस्ट्री से महरूम हमें। तो अब्दुल हमीद जो उस्मानी सल्तनत बोलते हैं, ऑटोमन एम्पायर 34th बादशाह थे। बेटा खामोश हो बेटा। तो 34th एम्पायर, इनके बहुत कारनामे बच्चों को सुनाई, जो यहूदियों को जो दबाव कर रखे थे। आज जो यहूदी हमारे सर पर चढ़ के नाचते ना, यहूदियों को दबाव कर रखे थे, अब्दुल हमीद तुम बोलते। उसके बाद जो है उमर मुख्तार, इन्हों जो है डेजर्ट ऑफ लायन के नाम से जाने जाते, लिबिया के, जो अपने लिबिया के हक के वास्ते लड़े, अपनी 70 पर 3 साल की उम्र में जो है वफात हुए। तो इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया गया है। उसके बाद फिर अगेन उस्मानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, इनको असल में नाम आपको सुलेमान अल कानूनी, इन्होंने वैसे थे, इन्होंने एकदम सुलेमान अलैहिस्सलाम का उसूल था, इनका तरीका था। तो बच्चों को ये भी पढ़ाया गया है। और इसी तरह 20 तरह के कुछ प्रोग्राम कंडक्ट किए थे, जिसमें जो है हजरत अबू बकर टीम, हजरत उमर टीम, हजरत उस्मान टीम, हजरत अली टीम रज़ी अल्लाह अन्हु टीम को स्प्लिट किया गया था। और बच्चों को ये क्विज रखे थे, जिसमें सिर्फ यश था दावा, सीरा, अकीदा, हीरोस ऑफ इस्लाम। तो ये आपके बच्चे जो है 17 दिन तक ये पढ़े हैं। और
मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ फिर भी कि जो भी अपने बच्चे पढ़ेंगे अल्लाह का अपने नोट्स लेकर चेक कीजिए बच्चे क्या पढ़ें। ये तो 17 दिन मामूली नहीं, एक दिन में 3 आवर 3 × 17 डाल लो। अगर बच्चे को हमें जो पढ़ाई यहाँ पे करेक्ट तरबियत दिए तो एक साल में 17 दिन उन्हें कामयाब होने जिंदगी में। ऐसे वैसे मन भड़क बातें मन भड़क चीज़ें नहीं सिखाते हमें अब कल आज मैं 3 बजे उस्ताद के पास पेपर देने के वास्ते गया था, बराबर खाने का टाइम 3-3.25 घंटे क्या मतलब 3.5 होगी। मौली साहब बैठ को बच्चों के साथ जो है प्रिपेयर कर रही थी। अब जो आखिरी में बच्चा पढ़ा हमारा अफजल है वो बच्चे की तकरीर सुना था खड़ के बाहर में, बेहतरीन अंदाज में करता। अब ये मदरसे दारुल हुदा जब से ओपन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यल्लीस रोड शिरक का अड्डा जा था, बहुत बड़ा शिरक का अड्डा अपना भी मालूम नहीं है, लेकिन हर एक घर में आज कम से कम एक तौहीद का लड़का या लड़की सब जो है ये बदलाव कैसा होता है। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस कैसे लेक्चर्स के जरिए से जो है इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है। फिर भी मैं आपसे अपील करता हूँ अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए। देखे माहौल बहुत खराब है, हमें जो है कैसे नहीं कहते कुत्ते भेड़िए के बीच में जो है हम ही सो, हमारा ईमान हमारे हाथ में नहीं कहते क्या भी नहीं कर सकते। बच्चों के ऊपर कड़क नजर रखो, अपना बच्चा क्या करता, वक्त कहाँ सर्फ करता, ये हमारा काम। बच्चा से बढ़ती कौन सी चीज भी नहीं। 10,000 रुपये मिलते ही क्या बच्चे को छोड़ हो जाएगा, नको छोड़ो बच्चे को दो, बच्चे की जिंदगी बढ़ेगी। बच्चा बड़ा हो तो अपने को काम को जाकर देखने करने की सब जरूरत नहीं। हमें मर के बाद अल्लाहुम्मा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा इतना पढ़े तो बस मेरे तरफ से बोल दो। सो आलिम सब बैठे हुए नसीहत देंगे, मैं मेरे तरफ से उस्ताद के हिस्से से बोल दो। हमें हमारी वफात के बाद हमारे बच्चे हमारे हक में दुआ करें तो उतना बस है। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो है अपने बच्चों पर नजर रखिए और मदरसे को जो भी क्लासेस चलाते हैं, जो भी नज़म पढ़ो बोलते हैं, जो भी क्या भी स्पीचेस करो बोलते हैं, पेरेंट्स आगे बढ़ दो, बच्चों को जो है आगे भेजिए। मैं कहीं 2-3 मरतबा सुन लिया बच्चों को ये नज़म दिए बोले तो नहीं ये नहीं पढ़ते, अम्मी नको बोलते ही, अब्बा नको बोलते ही, खालिया को इसमें एनुअल डे में पढ़े तो बस बोलते ही, वो प्रोग्राम्स में नको बोलते ही, सब नको करो। हमें गलत चीज़ कोई नहीं सिखाते, हमें जो भी सिखाते ही कुरान और सुन्नत की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।